السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے ممتاز اور ممیز رکھنے والی کون سی چیز ہے۔ تخلیق انسانی کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو دماغ بھی دیا ہے، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور دیگر اعضائے بدنیہ سے بھی نوازا ہے۔ اس اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، لیکن دو خصوصیات ایسی ہیں، اگر وہ انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ انسان کو ایک عام انسان سے خاص انسان اور ایک عام معاشرے میں رہنے والے عام سے لوگوں میں پایا جانے والا وہی عام سا انسان اخص الخاص بھی بن سکتا ہے۔ پہلا معیار، پہلی خصوصیت، پہلی کوالٹی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے عزت والا، رفعت والا، حیثیت والا، سٹیٹس والا، معیار والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو نیکیوں کی طرف بڑھنے والا ہے اور برائیوں کی طرف پیٹ کر کے اپنا آپ بچانے والا ہے۔ وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اور وہ تم میں سے بہتر ہے، ایک نمایاں شخص ہے۔ دوسرا معیار، اللہ رب العزت نے جو انسان کو چراغ عقل عطا کیا ہے، کچھ لوگ اس کا منفی استعمال کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں چلنے والے خیال ہمیشہ ڈسٹریکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کا برا سوچتے ہیں، ان کی ہمیشہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ فلاں بندے کو کس طرح نیچا دکھانا ہے، فلاں بندے کو کس طرح سے ہم نے گرانا ہے۔ دراصل یہ ان کی گری ہوئی سوچ کا نتیجہ ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ فلاں بھائی صاحب ہم سے مقام میں، مرتبے میں، حیثیت میں بہت بڑے ہیں، ہم ان کے مرتبے میں گرے ہوئے ہیں، لہذا ہم ان کو گرانا چاہتے ہیں، ہم ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت بڑا معیار و مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو اس مقام سے، اس معیار سے گرانا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی گری ہوئی سوچ، اور ایک پازیٹیو بندے کی یہ سوچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ لوگوں کی سوچ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، وہ مثبت انداز سے سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں چلنے والے خیالات یا تو وہ کسی فرد واحد کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، یا معاشرے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ملک و قوم کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے خیال کے حامل لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جب سے دنیا بنی ہے پیدا ہوئے ہیں، فوت ہو گئے، لوگوں کے ذہنوں سے بھی مٹ گئے، لوگوں کے دلوں سے بھی مٹ گئے۔ اور دوسری قسم کے لوگ جن کی کنسٹرکٹیو سوچ ہے، جو معماری سوچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کے افکار آج بھی زندہ ہیں، ان کے خیالات آج بھی زندہ ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہیں، لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی زندہ ہیں۔
اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سوچنے والے برتن میں اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت کو آیا معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے یا معاشرے کی بربادی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہم سوچ کسی بھی عمل کا سب سے پہلا نقطہ آغاز ہوتی ہے۔ اگر سوچ اچھی ہوگی تو سوچ کے نتیجے میں جو عمل ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ سب سے بنیادی آغاز اور بنیادی نقطے کی حیثیت سوچ رکھتی ہے۔ سوچ ایک بیج ہوتی ہے، اور جب بیج اچھا صحت مند اور توانا زمین میں بویا جائے تو یقیناً ایک تندرست اور توانا درخت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے اس خوبصورت اور اپنے اللہ رب العزت کے عطا کردہ اس بڑی نعمت کو لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم تاریخ میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں علامہ اقبال جیسی ہستیاں ملتی ہیں کہ جو ایک اچھے پودے کی سوچ اس کے مرز وجود میں آنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ جب لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا تصور بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے خیال میں، اپنے خواب میں، اپنے تصور میں ایک ارض مقدس کا نقشہ تیار کر لیتے ہیں، اور وہ نقشہ جو اقبال کے ذہن میں، اقبال کے دماغ میں بنا، وہ چند ہی سالوں بعد ارض مقدس پاکستان کی صورت میں ہمیں مل گیا۔ یہ خیال کی، یہ اچھے خیال کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ یہ بہت جلد حقیقت کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے دماغ میں ایک دربان کو بٹھانا چاہیے اور خود کو پرکھنا اور خود کو جانچنا چاہیے کہ آیا ہمارے اس برتن میں آنے والی سوچیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہیں یا ملک و قوم کی بربادی کے لیے ہیں۔ اچھا سوچیں، مثبت رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔